شادی کی پہلی رات اور ہماری کچھ غلط فہمیاں۔ کل رات سوشل میڈیا پر ایک خبر پڑی کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کوہوں کو واری ثابت نہ ہو سکی۔ کافی لوگ اس وقت چونک گئے ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو شادی کی پہلی رات ہم بستر کے دوران خون نکلنے کو ہی کنوارا پن مانتے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں رہا ہے، بلکہ اب بھی مجھے اکثر میرے سابق محلے نوجوان ملتے ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات خون نہ نکلا تو لڑکی چالو ہے۔ یونیورسٹی کالجز میں دنیا کے سب سے زیادہ زنا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں آپ کو اس طبقے کی سوچ دکھاتا ہوں کہ شادی کو اور بیوی کو جو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی قسم ہے جو شادی کی پہلی رات خون نہ نکلنے پر اپنی ہی بیوی کو چالو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی ساری عمر غلط کاریوں میں بھی گزری ہے۔ اب شادی ہوئی ہے تو ان کے نزدیک بیوی سیل فیک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو معیار طے کیا ہے وہ ہے خون کا نکلنا۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچپن یا لڑکپن میں کول کھیت کے دوران یا سیڑھیوں میں گر کر یا رسہ کودتے ہوئے سائیکل چلاتے ہوئے وہ باریک سی جلی جس کے ہٹنے سے خون نکلتا ہے وہ جلی پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پہلی رات خون نہیں نکلا تو یہ لازمی نہیں کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، یا اگر خدا نخواستہ وہ پہلے کسی ایسے عمل کروا چکی ہے تو وہ جانے اور خدا جانے۔ وہ آپ کو جواب دہ آپ کی نکاح میں آنے کی بات کی ہے، پہلے کی نہیں۔ پہلے کے بارے میں آپ کو اتنی شبہات تھی تو تفتیش کر کے شادی کرتے نہ کہ اب اس کا جینا حرام کرو۔ سب سے بڑی بات، کیا تم خود کنوارے ہو؟ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر پہلی رات ہم بستر کے دوران بیوی کو تکلیف کی شدت سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اگلے دن دوستوں کو بڑھ چڑھ کر قصے سنا پاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کام کرتا ہو تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر ماہ 1 یا 2 کیسز ایسے لازمی آتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات درد کی شدت لڑکی برداشت نہیں کر سکی اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ان شورمی مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہے، آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اگر وہ اس عمل سے ابھی یوز تو عادی نہیں ہو پا رہی تو اسے کچھ وقت دو، بے شک چند دن دے دو، لازمی نہیں پہلی رات ہے یہ ایگزام لینا ہے۔ بندہ خدا اسے ایسے عمل کے دوران بالکل ویسا ہی درد ہوتا ہو جیسے مار پیٹ کے درد ہو۔ ہر لڑکی کی جسمانی برداشت الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ تکلیفیں دیکھیں تو رک جائے، کل صحیح پرسوں صحیح، اللہ نے زندگی رکھی وہ آپ کی اپنی ہے، اب اس کے تمام حقوق رکھتے ہو۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پہلی رات یہ کام کرو گے تو ہی ولیمہ جائز ہوگا یا آپ مرد گردانے جاؤ گے؟ تیسری قسم ان لڑکوں کی ہے جو جنسی عمل کے دوران زیادہ دورانی کو مردانگی گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر شادی کی پہلی رات اپنے جنسی عمل میں 1 گھنٹے سے کم وقت لگایا تو آپ مرد ہی نہیں، اور یہ بدقسمتی سے اس مغالطے کا شکار پڑھے لکھے حضرات بھی ہے۔ میرے ایک نزدیک قریبی دوست ساری عمر زنا اور غلط کاریوں میں ملوث رہے۔ شادی قریب آئی تو انہیں احساس کمتری ہونا شروع ہو گیا کہ پہلی رات میں 1 منٹ یا اس سے کم وقت میں ہی نزول کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا اسی پریشر میں انہوں نے شادی سے 1 ماہ قبل ایک حکیم سے معجون لے کر کانا شروع کیا، ہزاروں روپے بھی لگائے، اور شادی کی پہلی رات مسلسل 40 منٹ بنتے ہوا کو اس کی مرضی کے خلاف رونتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا بیوی کو رات کو 3 بجے ہسپتال لے جانا پڑا اور سارے زمانے سے جھوٹ بولنا پڑا کہ اس کے معدے میں درد اٹھا ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ لازم نہیں لڑکی کو نقطۂ سکون تک پہنچانے کے لیے آپ کو جنسی عمل میں زیادہ وقت لگانا پڑے۔ اب جنسی عمل سے پہلے بھی بہت سے کام کر کے اس عمل میں مدد لے سکتے ہو۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کی نزدیک شادی کی پہلی رات کم از کم 5 یا 6 بار ایسا عمل کرنا عمر بھر کی بڑاس نکال دینے کے برابر ہے، یا اس سے انہیں اگلے 23 مارچ پر تمغہ مردانگی ملے گا۔ ایسے لوگوں کے دوست بھی پھر انہی کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ولیمے کی صبح دلہے کو دیکھتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، ہاں بھائی مطلب کتنی بار؟ اور دلہا بھی کمینگی والی مسکراہٹ کے ساتھ انگلیوں سے تعداد بتائے گا اور بڑا چڑھا کر بتائے گا۔ اس کے نزدیک یہ ایک عزت کا پیمانہ ہے، وہ جتنی زیادہ تعداد بتائے گا معاشرے میں اس کی اتنی عزت گردانی جائے گی۔
اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اب اپنی بیوی کا لباس ہو۔ اپنے ایسے راز شیئر کر کے بڑے بازار میں اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا ہے، اور اپنی ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کی باری گندگی کا ایک بیج بو دیا ہے۔ آخری اور پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جن کی ساری عمر گندی فلم دیکھتی گزری ہے، اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سین سوار رہتے ہیں، اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ ساری سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان موویز میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی ادویات کا سہارا لے کر لوگوں میں بے روی اور خناس بھر رہے ہیں اور نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ ان مہنگے ادویات کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہے، کوئی باہوبلی نہیں۔ ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دینا نہیں کہ اپنی بیوی کو گھوڑا بنا لو۔ بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنی بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے شرماتے ہیں، بدقسمتی سے انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے، مساجد کے امام نہیں سمجھاتے، عمر میں بڑے دوست یا پڑھی لکھی دوست نہیں سمجھاتے، تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ Because a man is known by the company he keeps۔ اگر انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچے پیدا کرنے اور سیکس کی مشین کے سوا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کل کو آپ نے بھی بیٹی کا باپ بننا ہے، اور بیٹیاں جب کسی کی بیویاں بنتی ہے تو وہ چاہنے اور پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ کھڑا بنانے کے لیے نہیں۔ بیویوں کو یوں پیار سے رکھے جیسے کانچ کے برتن رکھے جاتے ہیں۔